میرا نام کیا ہے؟ ایک دفعہ ذکر ہے ایک بہت ہی پیارا سا بونا جنگل میں رہتا تھا۔ اس کے باغ میں ایک چھوٹی سی چڑیا رہتی تھی جو روز صبح ہونے کے لیے گانا گاتی تھی۔ گانے سے خوش ہو کر بونا چڑیا کو روٹی کے ٹکڑے ڈالتا تھا۔ بونے کا نام منگو تھا۔ وہ چڑیا سے روز گانا سنتا تھا۔ ایک دن بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ منگو خریداری کر کے گھر واپس جا رہا تھا تو ایک کالے بونے نے اسے پکڑ کر بوری میں بند کر دیا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ جب اسے بوری سے باہر نکالا گیا تو وہ ایک قلعہ نما گھر میں تھا۔ کالے بونے نے اسے بتایا کہ وہ آج سے بونے کا باورچی ہے۔ مجھے جام سے بھرے ہوئے کیک اور بادام پستے والی چاکلیٹس پسند ہے۔ میرے لیے یہ چیزیں ابھی بناؤ۔ بیچارہ منگو سارا دن کیک اور چاکلیٹس بناتا رہتا کیونکہ کالے بونے کو اس کے علاوہ کچھ بھی پسند نہ تھا۔ وہ سارا دن مصروف رہتا۔ وہ اکثر سوچتا کہ یہ کالا بونا کون ہے۔ آپ کون ہیں ماسٹر؟ ایک دن منگو نے اس سے پوچھا۔ کالے بونے نے کہا، اگر تم میرا نام بوجھ لو تو میں تمہیں جانے دوں گا، لیکن تم کبھی یہ جان نہیں پاؤ گے۔ منگو نے ایک آہ بھری کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کالے بونے کا اصل نام کبھی نہیں جان پائے گا، کیونکہ اسے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں تھی کہ وہ دوسرے بونوں ہی سے کچھ معلوم کر سکتا۔ اس نے کچھ تکے لگائے۔ ایک دن کالا بونا باہر گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور وہ تالا لگا کر چلا گیا۔ منگو جانتا تھا کہ وہ باہر نہیں جا سکتا کیونکہ وہ پہلے بھی کوشش کر چکا ہے مگر ناکام رہا تھا۔ وہ ایک قیدی بن چکا تھا۔ اس نے ایک آہ بھری اور پھر جلدی جلدی کام کرنے لگا۔ اسے کام کرتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے اپنی چڑیا کے گانے کی آواز سنی۔ وہ وہی گانا گا رہی تھی جو منگو کو پسند تھا۔ منگو نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چڑیا ایک درخت پر بیٹھی تھی۔ پیاری چڑیا، وہ چلایا، میں یہاں ہوں۔ اوہ، کیا تم مجھے تلاش کر رہی تھی؟ کیا تم نے اپنی روٹی کے ٹکڑے یاد کیے؟ میں یہاں قید ہوں۔ میں یہاں سے اس وقت ہی نکل سکتا ہوں جب میں کالے بونے کا نام معلوم کر لوں جس نے مجھے یہاں قید کیا ہوا ہے۔ اسی وقت کالا بونا واپس آ گیا۔ منگو بھاگ کر تندور کے پاس چلا گیا۔ چڑیا کچھ منٹ تک وہاں بیٹھی گانا گاتی رہی اور پھر اڑ گئی۔ چڑیا ناخوش تھی۔ وہ پیارے منگو سے بہت مانوس تھی کیونکہ وہ اس سے پیار کرتا تھا اور گانا بھی شوق سے سنتا تھا۔ اب صرف چڑیا ہی تھی جو منگو کو باہر نکالنے کی کوشش کر سکتی تھی، مگر کیسے؟ چڑیا نے سوچا کہ وہ کالے بونے کا پیچھا کرے گی اور دیکھے گی کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ اگلے دن جب کالا بونا قلعے سے باہر نکلا تو وہ اس کے پیچھے ہو لی۔ آخر کار بونا ایک گھر پر رکا۔ چڑیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گھر کا دروازہ ایک بلی نے کھولا جس کا رنگ کالا اور آنکھیں سبز تھی۔ چڑیا سوچنے لگی کہ دیکھو کہ یہ کالی بلی کب بونے کو پکارے گی۔ کالا بونا کچھ دیر وہاں رکا اور پھر چلا گیا۔ چڑیا بھی جانے والی تھی کہ اس نے بلی کو گاتے سنا۔ وہ اون بن رہی تھی اور گاتی بھی جا رہی تھی۔ وہ گانا بہت عجیب تھا۔ پہلا انگور کا، دوسرا سیب کا، دوسرا انار کا، تیسرا ٹماٹر کا، تیسرا جامن کا، چوتھا لیچی کا، چوتھا نارنگی کا، چوتھا خوبانی کا۔ پہلا میرا، دوسرا ان کا، تیسرا ہمارا، دوسرا آم کا اور تیسرا آڑو کا۔ کھیلوں گے تو بن جائے گا کام، ہو سکتا ہے مل جائے اس کا نام۔ کالی بلی ہی گانا گاتی جا رہی تھی اور چڑیا سنتی رہی یہاں تک کہ اسے بھی یہ گانا یاد ہو گیا۔ چڑیا اڑ کر قلعے کے پاس جا پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ منگو کالے بونے کے لیے کھانا سجا رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کر رہا ہے۔
اگلے دن چڑیا کالے بونے کے جانے کا انتظار کرنے لگی اور جب وہ چلا گیا تو اس نے گانا شروع کیا۔ منگو اس کی آواز سن کر کھڑکی کے پاس آیا اور جب اس نے یہ عجیب گانا سنا تو حیران رہ گیا کہ آج چڑیا دوسرا گانا کیوں گا رہی ہے۔ منگو سمجھ گیا کہ چڑیا گانا گا کر اس کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ منگو جلدی سے ایک پنسل اور کاغذ لے آیا اور گانا سن کر لکھنے لگا اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اس گانے میں کیا نام چھپا ہے۔ الفاظ کچھ یوں تھے: پہلا انگور کا الف، دوسرا سیب کا یہ، دوسرا انار کا نون، تیسرا ٹماٹر کا الف، تیسرا جامن کا میم، چوتھا لیچی کا یہ، چوتھا نارنگی کا نون، چوتھا ہی خوبانی کا الف، پہلا میرا یعنی میم، دوسرا ان کا نون، تیسرا ہمارا الف، دوسرا آم کا میم اور تیسرا آڑو کا واو۔ اس نے حروف کو لفظ کی شکل میں لکھا اور پھر اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ اینا مینا منا مو، تو یہ ہے کالے بونے کا نام۔ وہ خوشی سے چلایا، میں نے کبھی یہ نام سوچا بھی نہیں تھا۔ چڑیا جلدی سے اڑ گئی کیونکہ اس نے کالے بونے کی آواز سن لی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا کہ منگو کیک بنانے کی بجائے میز پر بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ دوڑا۔ کیا تمہارا نام بوری بلی ہے؟ منگو نے جان بوجھ کر پوچھا۔ نہیں نہیں، کالا بونا بولا، جا کر کام کرو۔ کالا بونا پوری قوت سے چیخا اور کہا، میرے کیک کہاں ہے؟ کیا تمہارا نام اینا مینا منا مو ہو سکتا ہے؟ منگو خوشی سے چیخا۔ کالے بونے نے منگو کو گھورا اور ڈر سے پیلا ہو گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں میرے راز معلوم ہو گیا ہے، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ منگو خوشی سے باہر بھاگا۔ وہ سارے راستے کودتا پلانگتا اپنے گھر پہنچا۔ اس نے اپنے باغ کے دروازے پر چڑیا کو اپنا منتظر پایا۔ منگو نے چڑیا کا بہت شکریہ ادا کیا کہ یہ رہائی صرف اس کی وجہ سے ملی ہے۔ اب منگو کی دوستی چڑیا سے مزید گہری ہو گئی اور وہ روز اس کا گانا سنتا اور اسے روٹیاں بھی کھلاتا۔